پھر دوہرا رہا ہوں اپنے جملے کو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو، نہیں کہا نا. اور اگر کہا ہے تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عزم کا عزمی. مختلف طریقوں سے روایت آئی ہے، میں ایک طریقے سے بیان کر رہا ہوں. عزم کا عزمی، لحم کا لحمی یا علی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، دم کا دمی یا علی تیرا خون میرا خون، عزم کا عزمی یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، نفس کا نفسی یا علی تیرا نفس میرا نفس، روح کا روحی یا علی تیری روح میری روح، انت منی وانا منک، میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. میرے دوستو، میرے عزیزو، میں نے زحمت دی اور ابھی سلسلہ سے ذرا سا اور آگے جائے گا. حوالہ تو دے چکا نا، 17 سال پرانا حوالہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اجتماعی حافظے اتنے مضبوط نہیں ہوا کرتے. تو میں نے اس دن یہ کہا تھا، اور بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے تھے جو آج نظر نہیں آتے. بہت سے اس دنیا سے چلے گئے، بہت سے ہیں پیرانہ سالی کے سبب اب مجلسوں میں شرکت نہیں کیا کرتے. بزرگ علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کے سامنے گنوایا تھا کہ بھئی یہ کتنی مرتبہ رسول نے کہا یا علی، لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، روح کا روحی یا علی. ایک روایت میں جسم کا جسمی یا علی، ایک روایت میں نفس کا نفسی یا علی، ایک روایت میں کتنی مرتبہ یا علی کا. بات بول گئی. لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، روح کا روحی یا علی، بعد میں ہے جسم کا جسمی یا علی. تو 6 مرتبہ تو کہا نا. اب وہ علماء جو تشریف رکھتے تھے، میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ یہ اتنے بزرگ ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جناب آپ کی ریش متحد تو کافی بڑی ہے. کہنے لگے پیارے رسول کی سنت سے. تشریف فرماتے پیارے رسول کی سنت ہے. اچھا، میں نے بڑے علماء دیکھے، چہرے پہ نور ہے، بڑی سی داڑھی ہے، مونچھیں ترشی ہوئی ہیں. میں کہا بھائی مونچھیں کیوں ترشی ہوئی ہیں؟ کہا پیارے رسول کی سنت ہے. اچھا، تو قبضے کے برابر داڑھی رکھنا پیارے رسول کی سنت ہے بھی. میں نے روایات میں دیکھا. مونچھیں ترشوانا پیارے رسول کی سنت. بہت سے صوفیاء کرام مجھے نظر آئے، ابھی بھی ہیں، دوست ہیں، جاننے والے ہیں، زلفیں رکھتے ہیں. بھئی یہ زلفیں، علماء تو سر منڈاتے ہیں، آپ زلفیں رکھتے ہیں؟ کہا یہ بھی پیارے رسول کی سنت ہے. کیا اچھا مسلمان ہے، کیا اچھا مسلمان ہے، کیا پیارا مسلمان ہے کہ پیارے رسول نے جو کر دیا وہ آج تک کیا جا رہا ہے، چونکہ پیارے رسول کی سنت ہے. اچھا بھائی مسواک کا یہ بھی پیارے رسول کی سنت ہے. اچھا، اب یہ سب تو واقعاً پیارے رسول کی سنت ہیں اور میں نے کتابوں میں دیکھی ہیں، لیکن کندھے پہ بستر مجھے کہیں نہیں ملا. کیا اچھا مسلمان ہے کہ میرا نبی 1500 سال پہلے جو کہہ گیا یا جو کر گیا، مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے. مجھے ناز ہے ایسے مسلمان پر. اب اس مسلمان سے کہتا ہوں
کہ میرے نبی نے ایک حدیث میں 6 مرتبہ یا علی کہا تو مولا مان کے نہ صحیح سنت رسولی سمجھ کے ایک مرتبہ تو کہہ دے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آیا تھا اب میں موضوع پر، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی تقریروں میں دیکھیں گے. لیکن ایک چونکہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بشر تو ہو گئے نا، بشر تو ہو گئے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ مجھے سے سنو گے. مشکل ہے کہ کسی اور سے سنو. اور اب بات کو سطح عمومی سے ذرا سا بلند کر رہا ہوں. اور اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم دامن مغرب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ سن لینا. بھائی دنیا کا سب سے پہلا بشر کون ہے؟ آدم علیہ السلام. بھائی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ انی خالق بشرا من طین. اے فرشتوں، میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اسے نوک پلک سے ٹھیک بنا لوں، ضرورت کے مطابق ہر چیز مکمل کر دوں تو تم سب اسے سجدہ کرنا. تو بشر کب آیا؟ تخلیق آدم سے بشریت کا آغاز ہے. دیکھیں میں بات کو آسان ہے، بات آسان ہے، بات مشکل نہیں ہے، لیکن چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر کے ذہن میں رکھیے گا تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. تو بشریت کب سے شروع ہوئی؟ آدم سے. آدم سے پہلے بشر تو نہیں تھے. آدم سے پہلے بشر تو نہیں تھے. کچھ بھی ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، جو بھی ہوں، بشر نہیں تھے. جی کوئی آواز آئی؟ آواز بلند نعرہ صلوات. نون ہسٹری میں جانوروں کے علاوہ جو 3 قسمیں لکھی جاتی ہیں کہ انسان سے پہلے تھے، وہ نفسناس تھے، جنات تھے اور فرشتے تھے. بشر نہیں تھا. دین جو تاریخ لکھتا ہے انسانیت کی، اس میں یہ لکھتا ہے کہ بشر بعد میں آیا. اس سے پہلے نفسناس تھے، نفسناس سے پہلے جنات تھے اور جنوں سے قبل فرشتے تھے. تو آدم سے بشریت کا آغاز ہوا. میں بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ جملہ میرا سوارت اگر ہو گیا تو میری آج کی محنت بھی سوارت ہے. جو جملہ کہنے جا رہا ہوں میں تم جیسا بشر ہوں، اس جملے کو آج ڈی کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو آدم سے بشریت کا آغاز ہوا.
مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اچھا ایک روایت پہ آپ کا اعتبار ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے کہا کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، آدم بنا نہیں تھا، میں بشر تھا، ایسا ہے؟ نہیں، میں نبی تھا، بشر نہیں تھا۔ یہ کہ بشر تو آدم سے شروع ہوگا۔ بہت عجیب بات میں نے کہہ دی کہ بشر شروع ہوگا آدم سے، اب میرا نبی کہتا کن تو نبیان، بشر نہیں، میں نبی تھا، بشر کے آنے کے پہلے نبی تھا۔ تو اب میرا محمد سمجھ میں آیا؟ بھائی عجیب عجیب برہنہ فکر یہ کہ میرا محمد بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا گیا۔ یہ جملہ یاد رکھو گے نا، بس گفتگو اس مرحلے فکر پر رک جائے گی، اس لیے کہ اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے اور محرم کی پہلی تاریخ ہے، جس میں ربط مصائب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب میں کیا کروں کہ میرا جی چاہتا ہے کہنے لگے کہ جو اپنی اولاد کے فضائل بیان کیے وہ بشریت کا تقاضا تھا۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے، آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے، بیٹی سے کون محبت نہیں کرتا، بیٹی کے بیٹے ان سے ہی محبت کرتے تھے، تو بشریت کا تقاضا تھا۔ اچھا تو بشریت کا تقاضا تھا تو بشریت کے تقاضے کو تو گھر میں ہونا چاہیے نا، بشریت کا جو تقاضا ہوگا وہ گھر کے اندر ہوگا، باہر تو نہیں ہوگا۔ رسول بشریت کے تقاضے کو، اپنی بشریت کے تقاضے کو مسجد میں تو نہیں پورا کریں گے۔ میں نے پوچھا کہ اچھا بھائی تو بشر کہاں ہوتا ہے؟ کہا گھر میں بشر ہے، نبی گھر میں بشر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب مسجد میں آیا نبی ہے، اس کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے۔ اچھا میں نے کہا اور مسجد کے علاوہ کا ممبر پہ ہے، اس کا ہر حکم نبوت کا حکم ہے۔ میں نے کہا اور کہہ لگا میدان جنگ، مسجد، ممبر، میدان جنگ، یہاں جو کرے وہ نبوت ہے، اور گھر میں جو کرے وہ مان لو کہ بشریت ہے۔ میں نہیں مانتا لیکن فی الحال تمہاری بات کو ماننے لیتا ہوں، جو گھر میں کرے وہ بشریت ہے، جو ممبر سے کرے وہ نبوت ہے، جو مسجد میں کرے وہ نبوت ہے، جو میدان جنگ میں کرے وہ نبوت ہے۔ اب مجھے اتنا بتلا دو کہ فاطمہ کے لیے گھر میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں؟ فاطمہ کے لیے رسول گھر میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں؟ اور حسنین کے لیے ناقہ جو بنے تو گھر کے اندر یا مسجد میں؟ اور علی کو جو مولا بنایا وہ گھر کی چھت سے یا غدیر کے ممبر سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فضائل آل محمد کو چھپانے کے لیے یہ فرق کیا کہ بشریت یہ ہے اور نبوت یہ ہے۔ ہمارے یہاں پارٹ ٹائم رسول کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پڑھے لکھے لوگ ہو، اگر میرے جملے کی قدر کر سکو تو یہ آج کی گفتگو کا سب سے قیمتی جملہ ہے، یہ تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ مجھے تو مناقب کی کتابیں پڑھ کر ایسا لگا کہ آل محمد کے فضائل کا بیان کرنا بھی فرائض نبوت میں شامل تھا۔
علی کے فضائل بیان کرو، سیدہ کے فضائل بیان کرو، حسن کے فضائل بیان کرو، حسین کے فضائل بیان کرو۔ حسین منی بنا من حسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، رسول کے جملے ہیں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ اور ایک جملہ تو پیغمبر اکرم نے عجیب کہا، کہنے لگے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ لا تبرد ابدا، حسین کے قتل کے بعد ایک ایسا جوش پیدا ہوگا جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، آپ کی سزائیں بلند ہو گئی۔ یہ آپ کی سزائیں میرے نبی کے جملے کی تائید کرتی ہیں۔ ایسا جوش پیدا ہوگا جو کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ رسول کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ دیکھو بہت وقت ہو گیا اور 2-3 دقیقے ہیں میرے پاس، انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ ولید کا قاصد آیا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ کو حاکم مدینہ نے یاد کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو کیوں بلایا گیا ہے؟ کہا حاکم شام کا انتقال ہوا، یزید خلیفہ ہوا اور مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کہا فرزند رسول پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کہا دیکھ لینا کیا ہوگا، میرا رویہ کیا ہوگا اس واقعے میں، دیکھ لینا۔ کہا فرزند رسول نہ جائیں، نہ جائیں، بس 2-3 جملے سنو، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب عبداللہ ابن زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور کہا ابن زبیر، حسین وہ نہیں ہے جو اپنے لیے ننگ اور آڑ کو برداشت کرے۔ قاصد کو کہا کچھ دیر میں آتا ہوں۔ حرم رسول کی زیارت سے فارغ ہوئے، گھر آئے، عباس کو بلایا، کہا بھیا حاکم مدینہ کے دربار میں جانا ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کرو۔ بنی ہاشم کے جوان جمع ہوئے، حسین آئے، ولید نے حسین کی شکل دیکھی، کھڑے ہو کر احترام کیا اور کہنے لگا فرزند رسول انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مصلحت تو یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ فرمانے لگے ان البیعۃ لا تکون سرا، حسین کا جملہ، یہ رات کی بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ صبح ہونے دو اور جب سورج نکل آئے تو علل اعلان دیکھیں گے کہ اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، کہ مستحق کون ہے بیعت و خلافت کا۔ پالیسی ہے حسین کی، مستحق کون ہے، اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، یہ کہہ کے اٹھے۔ مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے حاکم مدینہ کو مشورہ دیا کہ اگر حسین نکل گئے تو پھر زندہ گرفتار نہیں ہوں گے، ابھی قتل کر دو۔ بھیا سن رہا تھا کہ کبھی رخ کیا مروان کی طرف اور کہنے لگے، مروان کو سرزنش کی اور کہنے لگے کہ نحن مختلف الملائکۃ وہ اہل بیت النبوہ بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہم ہیں نبوت کے اہل بیت، ہم ہیں وہ جن کے گھروں میں فرشتے آتے جاتے رہے۔ اللہ نے ہدایت کا آغاز ہم سے کیا اور سلسلہ ہدایت کا اختتام ہم پر کرے گا۔ یہ کہہ کر حسین کی آواز ذرا سے بلند ہو گئی۔ بنی ہاشم کو کہہ کے آئے تھے کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے
تو تلواریں لے کے اندر آ جانا۔ راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو جوان داخل ہوا اس کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میرے دوستو، آج کی تقریر تمام ہوگی۔ کہا بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آخری جملہ سنو، تم گریہ کر چکے، مجلس پہلی محرم کی مجلس تمام ہو گئی۔ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، سامان سفر کی تیاری کرو، اور میں جاتا ہوں نانا سے خدا حافظ کراؤں، اماں سے خدا حافظ کراؤں، بھیا سے خدا حافظ کراؤں۔ حسین چلے رسول کی قبر مطہر کی طرف۔ عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے۔ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ راوی کہتا ہے کہ عباس تو مشغول تھے سامان سفر کی تیاری میں حسین کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب رسول کی قبر مطہر پہ جا رہے تھے تو ایسے جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو۔ آخری جملہ ہے تقریر کا۔ قریب پہنچے، قبر رسول پہ اپنے آپ کو گرا دیا، کہنے کہ با جدہ خود دی علیک، نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اپنے پاس بلا لیں۔ آخری جملہ سنو، آخری جملہ، تقریر تمام ہو گئی۔ خدا حافظ کیا رسول کو، آئے بھائی کی قبر پر۔ راوی کہتا ہے میں پیچھے تھا، بڑی شان اور بڑے شکوہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے۔ میں نے حسین کی ایسی شان کبھی نہیں دیکھی۔ نانا سے رخصت ہو رہی ہے، بھائی سے خدا حافظ کر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ اب حسین چلے اپنی ماں کی قبر کی طرف۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا، اماں میرا سلام لو، اماں میں تمہاری خدمت۔